بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین مکرم، امید ہے کہ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو خوشی اور راحت والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام دکھ دھو دے۔ خوش رہنے سے زندگی بہتر ہوتی ہے۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کپڑے پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور اس کے ساتھ کہ مسواک کے فضائل بھی بیان کروں گا۔ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی فقیر آیا، اس نے میرے سے مانگا کہ اللہ کے نام کے لیے ہمیں کچھ دے دو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر فرمایا، آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ اس کی بھی گواہی دیتا ہوں۔ کہا رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ تو اس فقیر نے کہا جی ہاں رکھتا ہوں۔ تو فرمایا کہ آپ کا حق یہ تھا کہ سوال کرنا، آپ نے سوال کر دیا، اب ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر کچھ احسان کریں۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک جوڑا دیا فقیر کو، تو اس نے پہنا، اور یہ حدیث بیان کی کہ میں نے خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا دیتا ہے ہدیے کے طور پر، یا کوئی مانگتا ہے اس کو دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کپڑا دینے والے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں جب تک یہ کپڑا پہننے والے کے جسم پر ہوتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں غریب مستحقین فقراء کو ہدیے کے طور پر کپڑے دیا کریں، تاکہ ہماری بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت فائدہ مند باتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح دنیا کا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے، اسی طرح آخرت والا فوائد بھی بہت ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی جی اپنے کپڑے کو پاک رکھیے، اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی سے بچیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جس طرح کہ مسواک ایک سنت عمل ہے، ہم نے اس کے فضائل یہ سنے، جس کے جیب کے اندر ہوگا اگر ایکسیڈنٹ ہو تو اس کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ اور مسواک کے کتنے فضائل ہیں، دماغ اس سے تیز ہوتا ہے، مرتے کو وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، دانت صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو آدمی اس کی صفائی نہیں کرتے، اس کے بدن سے، اس کے منہ سے کتنی بدبو آتی ہے، دوسرے لوگ بھی اس کو گوارا نہیں کرتے، اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی اس سے بات ختم کی جائے۔ ہمارے لکھے پڑھے حضرات کچھ ایسے ہیں جو مسواک کو استعمال نہیں کرتے۔ خدا را اس سنت کو اپنائیے اور دوسروں کو تکلیف سے بچائیے۔ مجھ فقیر کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم۔